اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت خالی نہیں۔ حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے اس وقت تک تمام رسولوں کی امت پر نماز فرض تھی۔ ہاں، اس کی کیفیت اور تعینات میں البتہ تغیر ہوتا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ابتدائی رسالت میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک قبل آفتاب نکلنے کے اور ایک قبل آفتاب ڈوبنے کے۔ ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا تو نماز ان 5 وقتوں میں فرض کی گئی۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ ان 5 وقتوں کی نماز صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی امتوں پر کسی پر صرف فجر کی نماز فرض تھی، کسی پر ظہر کی، کسی پر عصر کی۔ علم الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1۔ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے تب بھی بالکل مبالغہ نہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر روز 5 وقت نماز فرض عین ہے، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مسافر ہو یا مقیم۔ یہاں تک کہ دشمنوں کے مقابلہ میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو جب وہ درد ذرا میں مبتلا ہو جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ نماز کی تاکید اور فضائل سے قرآن مجید اور احادیث کے مبارک صفحات لبریز ہے۔ کسی اور عبادت کی اس قدر سخت تاکید شریعت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز چھوڑنے والوں کو کافر فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل الشان فقیہ صحابی کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر اس کے کفر کے قائل نہیں ہیں مگر ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ تمام وہ احادیث جن سے نماز کی تاکید اور فضیلت نکلتی ہے اگر ایک جگہ جمع کی جائے تو قطعی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گنہگار اور سرکش اور نافرمان ہے، اور نماز کا ترک کرنا گناہوں میں سے ایک بڑے درجہ کا گناہ ہے۔ علم الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، کتاب الصلاۃ۔ صلاۃ کے معنی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں صلاۃ اس خاص عبادت کا نام ہے جو ارکان و شرائط کے ساتھ چند مخصوص اقوال و افعال کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کو نماز کہتے ہیں۔ مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ 5 نمازوں کا ثبوت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بلا شبہ نماز ایمانداروں پر فرض ہے جن کے اوقات مقرر ہے۔ اس آیت میں کتابا بمعنی مکتوب مفروض کے ہیں، یعنی وہ امر جس کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور لفظ موقوت کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اوقات کی حد مقرر ہے۔ اس آیت شریفہ میں بتا دیا گیا ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور ان کے اوقات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں کو بتا دے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ قرآن کریم سے تو صرف نماز کی فرضیت ثابت ہے اور اس کی تعداد کے 5 ہونے اور خاص طریقے سے ادا کیے جانے کے بعد قرآن کریم میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سب لوگوں کو بتا دے۔
ساتھ ہی لوگوں کو یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائیں اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سورۃ الحشر پارہ نمبر 28۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس پر عمل کرو، اور جس بات سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا وہ گویا قرآن ہی سے ثابت ہے۔ بکثرت صحیح احادیث ایسی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کی تعداد 5 ہے۔ یہ حدیث تواتر کے درجہ کو پہنچی ہوئی ہے جن سے ثابت ہے کہ نماز 5 ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 و فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔ محترم دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو دوستو سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔